الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاة کے بعد قرآن کریم کی سورہ دخان کی ابتدائی آیات آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. انشاءاللہ مختصر سے وقت میں آج کی رات کے حوالے سے کچھ باتیں کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. پاکستان میں چاند کے حساب سے ماہ شعبان المعظم کی 15ویں شب ہے، جسے لیلہ مبارکہ
فارسی اور اردو والے شب براءت کہتے ہیں۔ ہندی میں شب کا لفظ اچھے کے لیے آتا ہے، وہ کہتے ہیں نا شب شب بولو، یعنی اچھی بات کرو۔ تو ہندی میں شب رات، اردو والوں نے اس کو شب رات کہہ دیا۔ اصل لفظ جو ہیں وہ شب براءت ہیں، شب رات کو کہتے ہیں، براءت کے معنی رہائی کے ہیں۔ اس رات میں اہل ایمان کی جہنم سے رہائی ہوتی ہے، اس لیے اس کو شب براءت کہتے ہیں۔ ہر سال یہ بات دہراتا ہوں تاکہ جن کے ذہنوں میں کوئی شبہ ہو وہ دور ہو جائے۔ غلط پروپیگنڈا کرنے والے اپنی جو بھی ان کی سازش ہے اس سے باز نہیں آتے اور کہتے ہیں کہ اس رات کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ نہ قرآن سے ثابت، نہ حدیث سے ثابت، لوگوں نے ایسے ہی بنا لی ہے۔ ان کا مقصد لوگوں کو نیکی سے روکنا، بھلائی سے دور کرنا۔ اس لیے ضروری ہے کہ جواب دیا جائے۔ انہوں نے تو ماننا نہیں، اپنے کہیں کسی وہم کا شبہ کا شکار نہ ہو جائیں۔ ڈھکن ہٹایا اور اپنا لعاب دہن اس میں ڈال دیا، اور تھوڑا سا لعاب دہن آٹے میں ڈال دیا، فرمایا کھانا نکالتے جانا، پورا ڈھکن نہیں ہٹانا، اور آٹے پر بھی کپڑا رہنے دینا، نکالتے جانا۔ وہ 2 آدمیوں کا کھانا 600 کو کھلا دیا۔ برکت سمجھ میں آ گئی؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، برکت سمجھ میں آئی؟ میں نے کہا نا یہ پوری رات برکت کا بیان کروں اسی میں ہی لگ جائے، تو ہم برکت دیکھتے ہیں، مانتے ہیں۔ جن کو سمجھ نہیں آتی وہ ایمان والے ہو کر دیکھ لیں، برکت سمجھ میں آ جائے گی۔ تو یہ برکت والی رات ہے۔ اس رات میں عام بخشش ہو رہی ہے، برکت ہی برکت پھیلی ہوئی ہے۔ ایمان والے دیکھ بھی رہے ہیں، لے بھی رہے ہیں۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا سے یہ رات ہم کو ملی ہے، ان کی نسبت سے ملی ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال اونچی۔ سیدنا غوث اعظم، محبوب سبحانی، غوث سمدانی، قطب یزدانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، جامع البیان والمعانی، ابو محمد محی الدین شیخ سید عبد القادر جیلانی حسنی حسینی رضی اللہ تعالی عنہ۔ جانتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں، غوث پاک کو جانتے ہیں؟ اب دوسرا سوال، مانتے ہیں؟
وہ غوث پاک فرما رہے ہیں۔ شبہ ہے غوث پاک کے بیان میں کسی کو شبہ ہے؟ کہتے ہیں ثبوت نہیں، غوث پاک حدیث بیان کر رہے ہیں۔ ہمیں غوث پاک سے ملی ہے، ہمیں شبہ۔ جس کو غوث پاک پر شبہ ہے وہ اپنے ایمان کی فکر کرے، ہمیں شبہ نہیں۔ پھر باتیں آتی ہیں، ہم اللہ والوں پر شبہ نہیں کرتے کیونکہ وہ اللہ والے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے جو میرا پیارا بن جاتا ہے اس کی زبان میں بن جاتا ہوں، لہذا شبے کی کوئی گنجائش۔ حضرت سائیں توکل شاہ صاحب امبالوی کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا ہوا ہے، آپ نے سنا ہوا ہے، میں بتا رہا ہوں ہم ان پر اعتماد کرتے ہیں، اللہ والوں پر۔ بڑے مشہور بزرگ تھے، پرانے وقتوں کی بات، مولانا محبوب عالم صاحب، ذکر خیر نامی کتاب چھپی ہوئی ہے گوجرانوالا سے، ملتی ہے بازار میں۔ ان کو بلایا، مولانا صاحب یہ میرے پاس ایک ٹکا ہے، ٹکا لے لو۔ اس زمانے میں نوٹ نہیں ہوتے تھے، یہ سکے ہوتے تھے، تو ٹکا بہت بڑا سکہ تھا، ایک آدمی پورے گھر کو کھلا لیتا تھا اس سے۔ یہ ایک ٹکا لے لو، حدیث کی کتاب لے آؤ، لوگوں کو حدیث پڑھاؤ۔ وہ ایک ٹکے کی کتاب نہیں آتی تھی، کچھ دوسرے دوستوں نے بھی ڈالے، چند ٹکے ہو گئے، وہ کتاب لے آئے۔ درخت کے تنے کے ساتھ حضرت سائیں توکل شاہ صاحب امبالوی ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے، اور اس درخت کی چھاؤں میں مولانا محبوب عالم صاحب حدیث شریف پڑھاتے، طلباء سامنے بیٹھ جاتے، چٹائی پہ بیٹھے ہوئے حدیث شریف پڑھا رہے ہیں۔ حدیث شریف پڑھاتے ہوئے کہا جاتا ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آگے حدیث کے الفاظ، 2 مرتبہ قالا قالا کہا جاتا ہے۔ عربی کے لفظ ہیں، قالا کے معنی پہلا قالا راوی کا مطلب کہ جس نے بات آگے پہنچائی اس نے کہا، دوسرا قالا کا مطلب نبی پاک نے ارشاد فرمایا۔ مولانا نے ایک حدیث پڑھی، روز پڑھا رہے تھے، سائیں صاحب بیٹھے ہوتے تھے، ایک دن ایک حدیث شریف کے الفاظ پڑھے، سائیں صاحب سر جھکایا ہوا، آنکھیں بند ہوتی تھی، تو اس حدیث کے الفاظ سن کر آپ نے کہا مولانا رکے کہ اس آواز کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں۔ انہوں نے دھیان سے پڑھا دوبارہ، پھر وہی الفاظ پڑھے تو سائیں صاحب نے پھر کہا مولانا کو شبہ ہوا میرے زیر زبر میں غلطی ہو رہی ہے، مخارج میں غلطی ہو رہی ہے، پڑھنے میں غلطی ہو رہی ہے، یا کیا بات ہے؟ تیسری مرتبہ پڑھا تو پھر آواز آئی تو مولانا صاحب نے کہا سائیں صاحب میں کتاب دیکھ کے یہ پڑھ رہا ہوں، کتاب میں اسی طرح ہے۔ سائیں صاحب جو آنکھیں بند کیے بیٹھے تھے فرمایا مولانا تمہاری نظر کتاب پر ہے، میری نظر نبی پاک کے چہرے پر ہے صلی اللہ، اور حضور فرما رہے ہیں یہ میرے الفاظ نہیں۔ بولو اعتماد کریں یا نہ کریں؟ اونچی۔ ان کا واقعہ ایک اور سناتا ہوں، انہی سائیں صاحب کا، انہی مولانا صاحب کا۔ حدیث پڑھا رہے ہیں، جنتی جنت میں جائیں گے، جنت میں پھلوں کے درخت بہت اونچے اونچے، تو سب سے اونچی شاخ پر جو پھل لگا ہوگا، سب سے اوپر
جنتی کے دل میں آئے گا کہ میں نے یہ کھانا جو انکار کرتے ہیں وہ اپنی، میں نے آپ کو بتا دیا تھا، مجھے کوئی شوق نہیں ہے کوئی اپنا بیان کرنے کی، لیکن کتاب چھپی جب، گلشن اقبال کے پاس ایک شخص رہتا تھا، 1985 یا 86 کی بات ہے، اس نے ایک کتاب لکھی اور سیدنا غوث اعظم کو ننگی گالیاں دی. کتاب بھی میرے پاس موجود ہے. میں نے پتہ پوچھا اس شخص کا، میں اس کے دروازے پہ چلا گیا تھا. نام تو اس نے اپنا بڑا اچھا رکھا ہوا تھا مگر کام جیسے تھے. اس کے دروازے پر جا کر میں نے کہا یہ کتاب تمہاری ہے. حالانکہ آپ اندازہ کر لو اس وقت، آج سے 30-32 سال پہلے کی بات، کئی کتاب تمہاری ہے؟ اس نے کہا ہاں جی. میں نے کہا آپ نے اس میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا، آپ شب برات کو نہیں مانتے، نہ مانے، مگر آپ نے غوث پاک کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے وہ میری برداشت سے باہر ہے. میں آپ سے مناظرہ نہیں مباہلہ کرنا چاہتا ہوں. مناظرہ ہوتا ہے بحث کرنا، دلائل دینا. میں نے کہا تم اس لائق، تم نے غوث پاک کے لیے جو لفظ لکھے ہیں وہ مجھ سے برداشت. شب برات کو نہیں مانتے، نہ مانو، تمہارا مسئلہ ہے. ہم مانتے ہیں، ہم مناتے ہیں، تم نہیں مانتے، نہ مناؤ، نہ مانو نہ مناؤ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. مگر تم نے غوث پاک کے لیے جو گندے لفظ لکھے ہیں وہ بڑے شدید ہیں، اور میں غوث پاک کا غلام ہوں، ان کے غلاموں کا غلام ہوں، بلکہ جو ان کا وظیفہ پڑھے میں تو اس کا بھی غلام ہوں. ان کی کیا شان، کیا مرتبت، نبی پاک کا درجہ، صحابہ کا درجہ، اہل بیت کا درجہ، وہ حضور کے بچوں میں سے ہیں. سن، تو اس لائق نہیں کہ تجھ سے بحث کروں، مجھ سے مباہلہ کر لے، شرط تو رکھ لے. اندھے ہونے کی شرط رکھ لے، لنگڑے ہونے کی رکھ لے، کوئی اور رکھ لے. نہیں تو 2 کڑھائیاں لے آ، تیل ڈلوا لے ان میں، 3 دن ان میں آگ جلوا لو نیچے. ایک کڑھائی میں تو کود جا، ایک میں کود جاتا ہوں. جو بچ گیا وہ سچا، جو جل گیا وہ جھوٹا. مجھے اپنے اوپر ناز نہیں، مجھ میں کوئی کمال نہیں، مجھ میں کوئی خوبی نہیں، مگر میرے غوث پاک سچے، وہ مجھے جلنے نہیں دیں گے. کیونکہ میں ان کی عزت کے لیے، ان کی صداقت کے لیے کہہ رہا ہوں، آجا جہاں چاہتا ہے، کراچی میں، لاہور میں، پنڈی میں، جہاں تیری مرضی ہو اعلان کر. میں ابھی سے تیاری ہے، میرا اعلان کر رہا ہوں، میں حاضر. اس نے کہا میں جواب دوں گا. جواب کیا دیتا، مہینے سے پہلے ویسے ہی چلا گیا. یہ لوگ اس طرح کی باتیں کرنے والے یہ کہتے ہیں جی یہ جو غوث پاک نے بیان کیا یہ درست نہیں، غوث پاک کے خلاف کہ جی ان کو کچھ نہیں معلوم تھا، یوں وہاں. سن لو، تمہیں جو کہنا ہے اپنے بارے میں کہو. شب برات کو نہیں مانتے ہو، نہ مانو، وہ تم جانو. ہم ایمان والے مانتے ہیں، مناتے ہیں، اور ہم غوث پاک کے غلام ہیں. ان کے خلاف کوئی بات سن سکتے نہیں. وہ مر گیا، کھپ گیا. الحمدللہ میں ہر سال ہی غوث پاک کے بارے میں دھڑلے سے یہ کہتا ہوں، ہمیں غوث پاک پہ کوئی شبہ نہیں ہے. تو میں نے یہ آپ کی تسلی کے لیے اتنی بات کی ہے تاکہ آپ کے ذہن میں کوئی شبہ ہے تو نکل جائے. سنو، وہ نبی جس کے صدقے میں ہمیں یہ رات ملی ہے، جس کی برکت سے غوث پاک ملے ہیں، جن کی برکت سے داتا صاحب ملے ہیں، جن کی برکت سے خواجہ صاحب ملے ہیں، ہم اس نبی پر کروڑوں درود، کروڑوں سلام روز صبح و شام بھی بھیجیں تو حق ادا ہو سکتا. اونچی اس رات ہی کی باتیں کرنی ہے نا، تو جس نبی کے صدقے ملی ہے، آئیے پہلے ان کی باتیں کریں. اعلی حضرت فاضل بریلوی کے کلام سے میں نے ایک نعت چنی ہے، چھوٹی بہر کی ہے. چھوٹی بہر کا مطلب کم لفظ ہوتے ہیں مصرعے میں،
اور یہ آسان نہیں ہوتی، یہ زیادہ مشکل ہوتی ہے، مگر اس میں چونکہ باتیں ہیں محبت کی سناتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حرز جان ذکر شفاعت کیجئے، حرز جان ذکر شفاعت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے۔ حرز پناہ لینے کو، کسی چیز سے، کسی جگہ جہاں آپ پناہ لیتے ہیں اس کو حرز کہتے ہیں، مضبوط جگہ، مضبوط چیز۔ جیسے تعویذ آپ لیتے ہیں اس کو حرز کہتے ہیں کیونکہ اس کے ذریعے سے آپ پناہ لیتے ہیں۔ نار دوزخ کو کہتے ہیں، آگ کو کہتے ہیں۔ صورت کا مطلب یہاں تدبیر، کوئی چارہ۔ اب اعلیٰ حضرت بیان کیا کر رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا بیان۔ یہ وہ ہے جس سے ہمیں مضبوطی ملتی ہے، پناہ ملتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ نبی کی شفاعت کا ذکر، شفاعت تو بڑی چیز ہے، صرف اس کا ذکر ہی کرے اور ہمیں بھروسہ ہو جاتا ہے۔ ہم ایمان والے نیک کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا نیک عمل قبول ہوگا نہیں ہوگا۔ اپنی طرف سے وضو صحیح کیا، نماز صحیح ادا کی، کوشش کی، مگر نہیں پتا قبول ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اس کے بارے میں کوئی کہے کہ تم اپنی نماز کے لیے کہہ سکتے ہو، تو میں کہوں گا نماز کا تو پتہ نہیں ہے، نبی کی شفاعت کا یقین ہے۔ اللہ یقین کیوں ہے؟ کہ اللہ نے اپنے حبیب سے شفاعت کا وعدہ فرما لیا ہے، اور حضور فرماتے ہیں مجھے 5 خاص چیزیں دی گئی ہیں، اس میں شفاعت کا ذکر فرمایا، اور مدینہ منورہ آخرت میں کوئی کام نہیں آئے گا، نبی کا دامن تھام لو، اتنا تو کر لو پھر بیڑا ان کے در پہ جیسے ہو مٹ جائیے، نہ تو وانو کچھ تو ہمت کیجئے۔ پھر فرماتے ہیں پھر دیجئے پنجائے دیوے لائیں، پھر دیجئے پنجائے دیوے لائیں، مصطفیٰ کے بل پہ طاقت کیجئے۔ سنو، پنجا پھیرنا کا مطلب ہاتھ موڑ دینا۔ کوئی آپ سے مقابلہ کر رہا ہے تو آپ نے پنجاب کہتے ہیں نا پھیر دیا، اس کا ہاتھ موڑ دیا، توڑ دیا۔ دیو پہلوان کو بھی کہتے ہیں، جن کو بھی کہتے ہیں۔ یہاں شیطان مراد ہے، اور شیطان کے سارے چیلے وہ تم پر حملہ کر رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے سلام کھڑے ہو کے نہیں پڑھنا، کوئی کہتا ہے نہیں نبی کا نام نہیں چومنا، کوئی کہتا ہے نبی کی نیت سے سفر نہیں کرنا، کوئی کہتا ہے نبی کو یا کہہ کے نہیں پکارنا۔ یہ طرح طرح کے لوگ تمہارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ تو اب سن لو، میں تمہیں بتا دیتا ہوں، ایک طاقت ایسی ہے جس کا یہ سارے مل کر مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جب تمہارے سامنے کوئی آئے یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کے دیکھ لو، سارے پھر جائیں گے۔ نبی کے بل پر، بل کا مطلب طاقت ہوتا ہے، مقابلہ کرنا، تو نبی کے بل پر مقابلہ کرو۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ تم نبی کے ہو جاؤ گے، پھر قوتیں تمہاری ہو جائیں گی۔ پھر دیجئے پنجائے دیوے لائیں، مصطفیٰ کے بل پہ طاقت کیجئے۔
اب ایک شعر اور محبت کا بڑا ڈوبا ہوا شعر ہے. شعر تو چنے میں شرح ایک ایک ہی کروں 2 گھنٹے لگاؤں, لیکن اشارے. ڈوب کر یاد لب شاداب میں آب کوثر کی صباحت کیجئے. شاداب کہتے ہیں تر و تازہ کو, ہرے بھرے کو. صباحت کہتے ہیں تیرنے کو, تیرنا سوئمنگ کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہونٹوں, ان کے مبارک لب ہیں, ان کے مبارک ہونٹ, ان کی یاد میں ڈوب کر تمہیں کیا ملے گا؟ تمہیں آب کوثر میں تیرنے کا موقع مل جائے گا. بڑا عجیب انہوں نے جو بات کی ہے نا, اس کو اگر بہت گہرا جا کے سوچے تو سمجھ آتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تم نے اگر نام مبارک لیا اور تمہیں خوشی ہوئی, اب جب بھی تم ان کو سوچو گے, ان کی تمہیں ہر ایک بات میں حسن نظر آتا جائے گا. جب ہونٹوں کا ذکر آئے گا تو شادابی ہوتی ہے, اس میں تری کا ذکر ہوتا ہے. ارے آب کوثر میں تیرنا چاہتے ہو تو نبی کے ہونٹوں کو یاد کر لو. اندازہ کرو جن ہونٹوں کی اللہ قسم یاد فرماتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر تک جانا چاہتے ہو؟ اچھا, جو جانا چاہتے ہیں انہوں نے شوق ظاہر کیا. سب کو ہوتا تو سب کہتے جانا چاہتے ہو. حضور نے بتا دیا میرے حوض کوثر تک کیسے آ سکتے ہو. جو جانا چاہتے ہیں, واقعی شوق رکھتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان چہروں کو پہچانتا ہوں, میرے جام پینے آئیں گے جو مجھ پر بہت زیادہ درود و سلام بھیجتے ہیں. اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے رہنا, کثرت کرنا, اس کی بہت زیادہ بھیجنا. حضور فرماتے ہیں میں ان چہروں کو پہچانتا ہوں. ویسے تو سب کو جانتے ہیں, لیکن ان چہروں کو پہچانتا ہوں جن وہ آئیں گے کوثر کے جام پیئیں گے. تو جس کو کوثر کے جام پینے ہیں وہ پڑھے درود. کیا پڑھے؟ صلی علی کانپ جائے گا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا جب یا رسول اللہ کے نعرے لگائیں گے نا قیامت میں, قیامت پر قیامت قائم ہو جائے گی. غلام احمد مختار یوں پہچانے جائیں گے کہ ہوگا حشر میں بھی ان کا نعرہ یا رسول اللہ, کہ ہوگا حشر میں بھی ان کا نعرہ. اعلی حضرت فرماتے ہیں ان کے در پر بیٹھیے بن کر فقیر, بے نواؤ فکر ثروت کیجئے. بے نوا فقیر ہو گیا, بے توشہ جس کے پاس سامان نہیں ہے. ثروت کثرت مال کو امیر ہونے کو کہتے ہیں, تمنگری کو. سنو, جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر, ان کے دروازے پر فقیر بن کے بیٹھ جاؤ گے نا تو بے نواؤ مفلسو, اگر تم چاہتے ہو کہ تم دولت مند, دنیا کا مال نہیں, تم چاہتے ہو دولت مند ہو جاؤ,
دنیا کی تمہیں طلب نہ ہو بلکہ دنیا کے بڑے بڑے امیر بھی تمہیں سلام کریں تو پھر ثروت کیا ہے؟ وہ یہ کہ تم نبی کے غلام بن جاؤ۔ بادشاہ بھی سلام کریں گے، بادشاہ بھی سلام کریں گے۔ جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجئے۔ کیا پیاری بات ہے کہ جس کا حسن بھا گیا، مطلب اللہ کو بھی پسند آیا، مرغوب ہونا، دل کو لگنا، کہ اللہ تعالیٰ نے خود بنایا مگر خود ہی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طالب اور محب ہو گیا۔ بڑے سنبھل کے لفظ کہنے ہیں اللہ کے لیے۔ خود بنایا، خود اللہ تعالیٰ نبی پاک پر کیا کہو گے؟ شیفتہ ہو گیا کہو گے؟ فدا ہو گیا کہو گے؟ نہیں، چاہنے والا ہو گیا، ایسا چاہنے والا کہ اللہ کو وہ حسن ایسا پسند آیا کہ فرما دیا اب ان جیسا کوئی نہیں۔ ان کے لیے کل کائنات فرما دیا پیارے تجھے نہ بناتا میں کچھ بھی نہ بناتا۔ تو جو اتنا پیارا ہے ان سے محبت کرنی چاہیے یا نہیں؟ یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ جبریل امین کی گواہی کہ کائنات میں میرے نبی جیسا کوئی ہو سکتا بھی، حی باقی جس کی کرتا ہے ثنا، مرتے دم تک اس کی مدحت کیجئے۔ حی زندہ کون ہے؟ اللہ۔ باقی کون ہے؟ اللہ حی، اللہ زندہ ہے، باقی سب مر سکتے ہیں، اللہ کے لیے موت کا کوئی تصور نہیں۔ باقی کون ہے؟ باقی سب ختم ہو سکتے ہیں، اللہ باقی ہے، اس کو بقا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہ صفاتی اسم ہے، حی بھی باقی بھی۔ تو مدحت کہتے ہیں تعریف اور ثنا کو۔ اور لوگوں تم جاننا چاہتے ہو کس کی تعریف؟ تم کہتے ہو فلانے صدر کی، فلانے وزیر کی، فلانے کی، فلانے کی، یہ حسین ہے اس کی تعریف کرو، یہ امیر ہے اس کی، اور اس کی تعریف کرو جس کی اللہ کرتا۔ بنانے والا خود جس کی تعریف کرتا ہے تم بھی اس کی مدحت کرو۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ بادشاہ کی تعریف وہ ختم ہو جائے گا، تمہاری تعریف بھی چھٹی، کوئی یاد کرنے والا نہیں ہوگا۔ نبی کی تعریف کرو گے تو پھر تمہارا بھی ذکر ہوگا۔ جنہوں نے نبی کی نعت لکھی پڑھی ان کا ذکر ہوتا ہے یا نہیں؟ حضرت حسان نے نعت کہی ذکر ہو رہا ہے، مولانا روم نے کہی ذکر ہو رہا ہے، مولانا جامی نے کہی ذکر ہو رہا ہے، اعلیٰ حضرت نے کہی ذکر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ حضرت خطیب اعظم ذکر کرتے رہے، ان کا ذکر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ تو جب ان کا ذکر کرو گے تو پھر تمہارا بھی ذکر ہونے لگے گا۔ عرش پر جس کی کمانیں چڑھ گئیں، صدقے اس بازو پہ قوت کیجئے۔ کمانیں چڑھنا کا مطلب ترقی کا دور ہونا، ترقی کا سلسلہ، اچھے دن ہونا، ڈنکا بجنا۔ اس بازو مبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بازو مبارک فکان قاب قوسین او ادنا حوالہ ہے، اور جملہ قوت و طاقت قربان کرنی اس پر چاہیے جس کے ڈنکے عرش پر بھی بج رہے ہیں۔ وہاں تشریف لے گئے، عرشیوں نے جانیں نشاور کی قدموں پر، تو پھر ہمیں بھی کرنی چاہیے یا نہیں؟ اونچی اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے۔ یہ فرش والے حضور کی بلندی کی شان،
فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، اور جس کے جھنڈے عرش پر لہرا رہے ہیں یہ فرش والے اس کی شان کو کہاں سمجھیں گے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی کوئی حد اونچی، سر سے گرتا ہے ابھی بار گناہ، خم ذرا فرق ارادت کیجئے۔ چونکہ یہ چھوٹی بہر کی نعت شریف ہے، عام پڑھی نہیں جاتی ہے، مگر مضمون آج کی رات کی مناسبت سے مجھے بہت پیارا لگا تھا، میں نے اس لیے اس کو چنا۔ بار کہتے ہیں بوجھ کو، خم کہتے ہیں جھکاؤ کو، جھکنے کو، فرق سر کو کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں؟ ارادت کہتے ہیں عقیدت کو، چاہنے کو، اور گناہوں کا بوجھ گرانا چاہتے ہو، تمہارے اوپر بہت زیادہ بوجھ ہو گیا ہے گناہوں کا، تم چاہتے ہو کہ یہ بوجھ ہٹ جائے، تو پھر آسان طریقہ نبی کے عقیدت مند بن جاؤ، نبی کے عقیدت مند بن جاؤ، ادھر تم نے نبی کی غلامی کی، ادھر سارے بوجھ ختم ہو جائیں گے۔ کتنی پیاری بات ہے۔ سر سے گرتا ہے ابھی بار گناہ، خم ذرا فرق ارادت کیجئے۔ اب آج کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلیٰ حضرت نے 2-3 التجائیں کی ہیں، ہم بھی آج التجا کر نہیں بیٹھے ہیں نا، آقا یہ رات دلوائی ہے تو جہنم سے رہائی بھی دلوائے، آپ کے صدقے ملی ہے نا، تو آپ نے یہ رات دلوائی ہے تو ہمیں بخشش بھی دلوائے۔ اب اعلیٰ حضرت 2-3 التجائیں کرتے ہیں حضور کی بارگاہ میں، ذرا محبت بھی دیکھو، عقیدہ بھی دیکھو، عقیدت بھی دیکھو۔ آنکھ تو اٹھتی نہیں دے کیا جواب، ہم پہ بے پرسش ہی رحمت کیجئے۔ شرم کے مارے حضور ہماری آنکھیں آپ کے سامنے اٹھتی، جب اٹھتی نہیں ہے تو سوالوں کے جواب کیسے دیں؟ آنکھ تو اٹھتی نہیں دے کیا جواب، ہم پہ بے پرسش ہی رحمت کیجئے۔ تو حضور سوالوں کے جواب نہیں ہیں ہمارے پاس، شرم کے مارے آنکھ نہیں اٹھ رہی تو زبان کہاں سے؟ تم کہتے ہو نبی جیسا نہیں ہو سکتا، تو تم اللہ کی قدرت کا انکار کر رہے ہو، تو سن لو، ہم اللہ کی قدرت کا انکار نہیں کر رہے، اللہ بنا سکتا ہے مگر بنائے گا نہیں، بنائے گا یقین کی بات ہے، یہ نہیں کہ اگر اللہ نے چاہا انشاءاللہ، یہ یقین کی بات ہے، نہیں بنائے گا۔ کیوں؟ اس نے خود فرما دیا وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، حضور کو آخری نبی اللہ نے خود فرما دیا۔ اب نبی جیسا کوئی ہو تو کیا حضور آخری نبی رہیں گے؟ تو یہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے، میرے نبی جیسا اب ہو نہیں سکتا۔ اللہ مرانی قدر الحق جو کہے، کیا بیاں اس کی حقیقت کیجئے۔ بات پہلے بھی سنائی ہوئی ہے، جنہوں نے نہیں سنی وہ سن لو۔ آئینے کے سامنے کیا نظر آتا ہے؟ جو ہوتا ہے، آئینے کے سامنے جو ہوتا ہے وہی نظر آتا ہے نا۔ میرے سامنے آئینہ ہو، اس میں کیا آپ نظر آئیں گے؟ پوچھ رہا ہوں، پکی بات ہے، پکی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات پاک بیبیوں میں
ایک بی بی کا نام ہے ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ، مکہ مکرمہ میں ان کی قبر مبارک، مکہ سے مدینہ کے راستے میں۔ حضرت میمونہ، ان کے پاس آئینہ تھا۔ کیا تھا؟ نبی پاک کا آئینہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آئینہ۔ ذرا سن لو، جنہوں نے نہیں سنی پھڑک جاؤ گے، جنہوں نے سنی ہوئی ہے ذہنوں میں تازہ کرو۔ جب کسی صحابی پر بہت زیادہ شدت طاری ہو جاتی تھی کہ حضور کے وفات، حضور کے پردہ فرمانے کے بعد کہ حضور کو دیکھنا ہے، وہ ام المومنین کے پاس آ جاتا۔ برداشت نہیں ہوتا کہ میں نے دیکھنا ہے، بس مجھے حضور کی زیارت ہونی۔ وہ روتے ہوئے لے آتے تھے اس کو حضرت میمونہ کے پاس۔ وہ کیا کرتی تھی؟ وہ حضور کا آئینہ اس کو دے دیتی تھی۔ وہ آئینہ سامنے رکھتا تھا، اسے اپنا آپ نہیں رب کا حبیب نظر آتا تھا۔ آج کوئی کر سکتا ہے ایسا؟ حضور نظر آتے تھے، دیکھتا تھا حضور کو ان کے آئینے میں، کیونکہ اس آئینے نے کسی اور کو دکھانا پسند ہی نہیں کیا۔ آپ تو شاید اس بات کو نہ سمجھیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جو حس دی ہے، جو قوت دی ہے، اس آئینے نے پسند نہیں کیا کہ اس میں کسی اور کی شکل نظر آئے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی کی حقیقت کو کوئی جان سکتا؟ اونچی۔ اب اس پر کتنی چاہے تقریر کرا لو، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، شان ہے۔ کسی نبی نے بھی میرے نبی کی برابری نہیں کی، کسی نبی نے بھی میرے نبی کی، اونچی کہیے گا، حالانکہ نبی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم طواف فرما رہے ہیں مکہ مکرمہ میں، کعبۃ اللہ کا صحابہ کہتے ہیں ہمیں ایک چادر نظر آئی اور ایک ہاتھ نظر آیا، شکل نظر نہیں آئی، ایک چادر نظر آئی اور ایک، حضور نے اس سے ہاتھ ملایا اور وعلیکم السلام کہا۔ صحابی نے پوچھ لیا حضور یہ کون تھے جن کو آپ نے سلام کا جواب دیا ہے؟ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام تھے، مجھ سے ملنے آئے تھے۔ کہاں ہیں حضرت عیسیٰ؟ آسمانوں پہ۔ کہاں ہیں؟ ان کو نظر حضور طواف کر رہے ہیں، میں جاؤں جا کے سلام کر لوں۔ حجۃ الوداع کا موقع، حج کے اعلان کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج کیا، حضور جا رہے ہیں، آواز آئی، صحابہ نے کہا حضور یہ کس کی آواز ہے؟ فرمایا یہ موسیٰ علیہ السلام ہے، اپنے وقت میں حج کر چکے ہیں، اب میرے ساتھ حج کرنے آئے ہیں۔ ان کی حقیقت کون بیان کرے؟ کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں، ان کی حقیقت کو رب کے سوا کوئی جانتا نہ، حلیمہ بھید کھلا ہے یہ، نہ مقام چون و چرا ہے یہ، تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری بکریاں جو چرا گئے، کوئی ان کو جان سکا؟ اور لکھ میم دے پردے پاپا آ، میرے منہ پر آ گیا مصرع، ہر ایک کے لیے نہیں ہے، پنجابی مصرع ایک ہی مصرع پڑھوں گا، منہ پر آ گیا ہے، نہیں پڑھنا تھا، آ گیا ہے، کوئی فتویٰ نہ لگائے، یہ محبت کی بات ہے۔ اور لکھ میم دے پردے پاپا آ، تینو جانن والے جان گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو اللہ ہی جانتا ہے، حقیقت میں وہ کیا ہے؟ ہمارا جواب شریعت میں تو بندہ ہیں، حقیقت میں خدا جانے۔ عالم علم دو عالم ہے حضور، آپ سے کیا عرض حاجت کیجئے۔ حضور آپ کو دونوں جہان کا علم ہے،
بتایا تو اس کو جاتا ہے جس کو پتا نہ ہو. آپ سے کیا بیان کریں, آپ ہماری ہر حاجت کو جانتے ہیں. کیوں کہیں یہ عطا وہ عطا چاہیے ہیں, شعر کہا نا, کیوں کہیں یہ عطا وہ عطا چاہیے. آپ کو علم ہے, ہم کو کیا چاہیے. اب یہاں مسئلہ آئے گا کہ اللہ کو بھی تو پتا ہے. سوال آئے گا نا, اللہ فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان, ادعونی, مجھ سے مانگو. تو اللہ کو بھی تو پتا ہے, پھر کیا مانگے. تو سنو, وہاں عاجزی ظاہر کرتے ہیں, شوق ظاہر کرتے ہیں, اس شوق پر بھی ثواب ملتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں اللہ کو معلوم ہے یہ نہیں ہمیں کیا چاہیے, مگر وہ کہتا ہے ظاہر کرو, ایک تو عاجزی بندگی, پھر اس پر بھی ثواب ملتا ہے, انعام بھی ملتا ہے. نبی پاک کو بھی پتا ہے, اگر ہم کہتے ہیں تو اپنا شوق ظاہر کرتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو علم. گھر میں جا کے کہتے ہو جی کھانا لاؤ, گھر والوں کو پتا ہے یا نہیں تم نے بھوکے ہو کھانا کھانا ہے, پھر بھی مانگتے ہو, تو کیا ایسے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ تعلق ہے, یہ کوئی وہ چیز نہیں ہے جس کو دوسرے پر لگائیں. آئے سنیں, میں اب آپ کو ایک دو باتیں سناتا ہوں. بڑی پیاری حدیث ہے, بار بار سنیے پھر سنتے ہیں. آج کی رات کا حوالہ پھر آئے گا. حضرت حذیفہ, سب کہیں رضی اللہ تعالی, صحابی ہے, اپنی ماں سے کہتے اماں جان مجھے اجازت دو میں مغرب کی نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھوں اور تمہارے لیے اور اپنے لیے بخشش کی دعا کراؤں. کس سے اجازت لے رہے ہیں؟ آواز نہیں آئی, ذرا ماں کی قدر پہچانو. جانا نبی کے پاس ہے, ماں سے اجازت لے رہے ہیں, ماں کی قدر بھی پہچانو. ماں نے اجازت دے دی, وہ کہتے ہیں میں مسجد نبوی آ گیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد حضور کچھ پڑھنے لگ گئے, کچھ اور لوگ آ گئے. ہمارا طریقہ تو یہ ہوتا ہے نا, ارے بھائی بڑی دور سے آئے یار, جلدی کرو ملواؤ. ہم تو یوں کرتے. صحابہ بڑے ادب والے تھے. وہ کہتے ہیں میں دیکھتا رہا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پڑھتے رہے, کچھ لوگ باتیں کرتے رہے, مجھے بات کرنے کا موقع. عشاء کی اذان ہو گئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی, میں نے بھی پڑھی. فرض پڑھا کہ حضور مسجد سے نکلے اپنے گھر جانے کے لیے. اندھیرا, وہ 1400 کتنے برس پہلے, لوڈ شیڈنگ کا نہیں, وہ تو بالکل ہی بجلی نہیں تھی, بجلی نہیں تھی. حضور نکلے, یہ کہتے میں دبے پاؤں پیچھے نکلا چپکے سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے جا رہے ہیں گلی میں اسی اندھیری گلی میں پیچھے پیچھے. حضور رکے اور فرمایا انت حذیفہ ما حاجتک غفر اللہ لک ولأمک, اے میرے پیچھے حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں, فرشتے ندا کر رہے ہیں, میرا نبی مدینے میں بیٹھا جنت کو دیکھ بھی رہا ہے, فرشتوں کی ندا بھی سن رہا ہے. آوازیں لگ رہی ہیں, ہے کوئی مانگنے والا, اور ہم چھوڑ رہے ہیں پٹاخے. تو بولو پھر کچھ لیں گے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. تو جو لوگ کسی طرح کوشش کرتے ہیں بخشے جانے کی, اور مل کے کیوں بیٹھ جاتے ہیں, میں نے آپ کو کئی مرتبہ بتایا, جہاں 40 سچے مسلمان صحیح عقیدے والے, ان میں ضرور کوئی ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے, بھلے اس کو پتا ہو یا اس کے صدقے سب کا قبول ہو جاتا ہے. یہ بہانہ ہوتا ہے. اور شیخ سعدی, بابا سعدی رحمت اللہ علیہ اتنا روتے تھے, یہ گال گل گئے تھے, کپڑا ڈال کے رکھتے تھے وہ چہرے پہ, کیونکہ وہ کپڑا ہٹاتے تھے تو گلے ہوئے گال لوگوں سے دیکھے نہیں جاتے تھے, تو کپڑا ڈال, اتنا روتے تھے. وہ بابا سعدی فرماتے ہیں رحمت حق بہا نمی جوید بہا نمی جوید, اور اللہ کی رحمت بہانا چاہتی ہے, قیمت نہیں چاہتی. کوئی بہانہ پسند آ جائے بس, چاہے تو چھوٹی سی نیکی پر بخش دے,
چاہے بڑے سے بڑا گناہ نہ پکڑے، وہ بے پرواہ ہے، ہمیں اس سے ڈرتے ڈرتے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو۔ واقعہ سنایا ہوا ہے، بابا کا ذکر آیا، محبت سے پھر کر رہا ہوں، پتہ نہیں کون کا اثر ہوگا۔ حضرت خواجہ خواجگان چشت اہل بہشت سیدنا محمد نظام الدین اولیاء محبوب الہی قدس سرہ العزیز، یہ ربائی بہت پڑھتے تھے، بلغ العلا بکمالہ بہت پڑھتے تھے۔ ان کے چہیتے لاڈلے تھے ابو الحسن امیر خسرو، طوطیے شکر مقال، بہترین شاعر، بہترین عالم، بہترین ماہر، 12 بادشاہوں سے تعلق رہا، بہت ہی نفیس، جس کو آج کی زبان میں کہتے ہیں نا کلاسک، لیجنڈری آدمی تھے، بڑے اچھے شاعر تھے، لیکن ان کو حضرت نظام الدین اولیاء سے محبت بہت تھی۔ ان کا دل چاہتا تھا میرے پیر ہیں، میرا کلام کیوں نہیں پڑھتے؟ میرے پیر ہیں، میرا کلام پڑھے۔ وہ بابا سادی کی سادی سی ربائی ہے، سادے سادے لفظ ہے، وہ شوق میں نا ربائیاں لکھ کے لاتے، ربائی کا مطلب 4 مصرے کوارٹریٹ لکھ کے لاتے۔ حضرت صاحب فرماتے خسرو تیرا کلام بہت اچھا ہے مگر سادی کی ربائی کا جواب نہیں۔ وہ دوسرے دن اور زیادہ اچھی لکھ کے لاتے، حضرت صاحب فرماتے بہت اچھی ہے مگر سادی کی ربائی کا جواب نہیں۔ لاڈلے تھے نا، پوچھ لیا حضرت میری ربائی میں کیا کمی ہے، سادی کی ربائی میں کیا کمال ہے، مجھے بتائیں۔ آپ کہتے ہیں تیرا کلام بہت اچھا، تو پھر میرا نہیں پڑھتے؟ وہی پڑھتے، اس کی ربائی میں آخر کمال کیا ہے؟ فرمایا تو نے پوچھ لیا ہے تو رات کو حجرے میں آنا، جب ہمارا وظائف کا ٹائم ہوتا نا اس ٹائم آ جانا۔ بہت اچھا جی، آ گئے۔ حضرت صاحب نے فرمایا خسرو آ گئے ہو؟ جی آ گیا ہوں۔ آنکھیں بند کر لو۔ کیا کرو؟ نہیں سمجھے نا؟ وہ کچھ دیکھنا ہے تو آنکھیں ابھی بھی نہیں سمجھے؟ اور جب تک دنیا دیکھتے رہو گے ادھر کچھ نظر، ادھر سے آنکھیں بند کرو گے تو ادھر نظر آئے گا نا۔ یہ مراقبہ کرتے ہیں آنکھیں بند، لوگ کھولتے ہیں دیکھنے کے لیے، یہ بند کرتے ہیں دیکھنے کے لیے۔ فرمایا آنکھیں بند کر لو۔ امیر خسرو فرماتے ہیں میں نے آنکھیں بند کی، دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا ہے، انبیاء بیٹھے ہیں، صحابہ بیٹھے، اولیاء بیٹھے، بابا سادی آ گئے۔ حضور محبت سے شفقت سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، بابا سادی کی پیشانی چوم کے اپنے سامنے بٹھایا، فرمایا بگو یا سادی، پڑھو سادی۔ وہ پڑھ رہے تھے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ۔ شیخ سعدی پڑھتے ہیں، حضور فرماتے ہیں باز بگو سعدی پھر پڑھ۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں میں نے ربائی لکھنے کا ارادہ کیا، روزہ رکھا، غسل کیا، خوشبو لگائی، قلم دوات اور کاغذ لے کر بیٹھ گیا، سوچ سوچ کے مصرع لکھا بلغ العلا بکمالہ، اپنے کمال کے ساتھ بلندیوں تک گئے۔ کتنی بلندیوں؟ عرش معلیٰ سب سے اونچا مکان، وہ بھی نیچے، حضور اوپر۔ کشف الدجا بجمالہ، فرماتے ہیں زور تک پہلا مصرع لکھا تھا، پھر دوسرا لکھا،
اللہ نے حضور کو ایسا حسن دیا کہ اندھیرے دور ہو گئے، اثر ہو گئی. سوچ سوچ کے تیسرا مصرع لکھا، حسنت جمیع خصالی. اللہ نے ہر عادت اچھی دی، ہر ادا پیاری ہے. چوتھا مصرع رباعی کی جان ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں مغرب سے عشاء، عشاء سے آدھی رات ہو گئی، چوتھا مصرع نہیں بنا، مجھے اونگ آ گئی. حضور خواب میں تشریف لائے، فرمایا سادی لکھو، صلو علیہ بلغ العلا بکما کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ. امیر خسرو کی آنکھوں سے آنسو جاری. خواجہ صاحب نے فرمایا محبوب الہی نے، خسرو کلام تیرا بھی بہت اچھا، مگر یہ مقبولیت کہاں سے لائے گا؟ وہ فرماتے ہیں اللہ کی رحمت بہانا چاہتی ہے قیمت. امیر المومنین خلیفہ رابع مولائے کائنات مولائے شش جہات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے، ابن ماجہ میں حدیث، وہ لوگ جو کہتے ہیں شب برات کا کوئی ثبوت نہیں، ابن ماجہ صحاح ستہ کی مشہور کتاب، حضرت علی راوی ہیں. حضور نے فرمایا شعبان کی 15ویں رات میں جاگو، نماز پڑھو اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھو. حضرت علی فرما رہے ہیں، حضور کہہ رہے ہیں 15ویں شب میں جاگو، اور یہ کہتے ہیں ثبوت نہیں. تو ان کا ثبوت کہاں ہے؟ یہ انکار کرنے والوں کا کوئی ثبوت ہے؟ پوچھ رہا ہوں. انہوں نے جدھر جانا ہے ہم نے اس کا راستہ بھی پوچھنا. ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بیہقی حدیث کی کتاب، ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ، سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہا، فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تھے، اچانک اٹھے رات میں اور دبے پاؤں چلے. مجھے خیال آیا کسی اور بیوی کے پاس تو نہیں جا رہے ہیں، باری میری ہے، کہیں اور تو نہیں جا رہے. فرماتی ہیں حضور جب نکلے تو میں بھی چپکے سے پیچھے نکلی، تو میں نے دیکھا حضور کہیں اور نہیں، مسلمانوں کے قبرستان جنت البقیع میں جا رہے تھے. اندھیرا وہی رات، حضور نے فرمایا عائشہ آگے آ جاؤ. کیا سمجھی تھی میں کسی اور کے پاس جا رہا ہوں؟ میرے پاس جبریل گرو جن کے ٹاپ کے جائیں گے تو چیلے شڑپ شڑپ کر کے جائیں گے کہ ہمارا گرو کرتا ہے، ہمیں کس بات کا ڈر ہے. تو جب وزیر اعظم، صدر اور بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ کارنامے دکھائیں گے تو چھوٹے پھر کیا کریں گے؟ تو رشوت لینے والا، یا اب یہاں مجھے مسئلہ کرنا ضروری ہے تاکہ ماحول ہے، شریعت کی بات ہے، کوئی چیز آپ کا حق ہے دہرائیے گا. کوئی چیز آپ کا حق ہے اور وہ آپ کے لیے ہونا چاہیے اور وہ آپ کو نہیں مل رہا، آپ کا حق ہے، آپ نے کوشش کی نہیں مل رہا، اس کو لینے کے لیے اگر کوئی آپ سے مانگتا ہے اور آپ مجبور ہیں تو آپ پر گناہ نہیں ہوگا، لینے والے پر گناہ ہوگا. یہ شریعت کا مسئلہ بتانا ضروری، مگر وہ چیز آپ کا حق ہو، یہ نہیں ہے کہ اس کو حق بنا لیں آپ، وہ لازمی ہو آپ کے لیے ضروری اور نہیں مل رہی تو اس کو بتا دیں کہ تو گناہگار ہوگا، میں مجبور ہوں، تو وہ لینے والا گناہگار ہوگا، دینے والا بچ جائے گا، بشرطے کہ حق ہو. اگر حق نہیں ہے اور ویسے ہی اس نے کچھ چیز پاس کرانی ہے تو کوئی گنجائش نہیں ہے. جادوگر، جادو کرنا کروانا، عورتوں میں ہو مردوں میں ہو، وہ کالا ہو پیلا ہو نیلا ہو لال ہو، لوگوں نے نام رکھ لیے ہیں. بلیک میجک تو میجک میجک ہی ہوتا ہے،
اس کو بلیک کو وائٹ نہیں کر سکتے آپ، سمجھ آئی؟ وہ کوئی بھی جادوگر ہے اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی جب تک سچی توبہ، اونچی ہاتھ کی لکیریں، پامسٹری بیٹھے ہوتے ہیں سڑک پہ، فٹ پاتھ پہ، اگر تو اتنا ہی قسمت کا حال بتا سکتا ہے تو اپنی حالت درست کر لے یار۔ محبوب آپ کے قدموں میں بورڈ لگایا ہوا، آئیں مراد پائیں۔ یہ دکانداروں سے مراد پوری ہو سکتی ہے، یہی آل جالی پیروں کا بھی ہے، معاف کرنا۔ بات چل رہی تھی سیدنا نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی، دہلی میں آپ موجود، ہندوؤں کی بستی میں آگ لگ گئی، ہندوؤں کی بستی میں، آپ مسلمان ہیں، وہ رہتے تھے وہاں، چونکہ ہندوستان میں سارے رہتے، ہندوؤں کی بستی میں آگ لگ گئی۔ خواجہ صاحب حضرت نظام الدین اولیاء گرمی کا مہینہ، سخت گرمی، چھت پر چڑھے گئے، جب تک آگ بجھی نہیں آپ سائے میں نہیں آئے۔ لوگوں کو بھیجا، جاؤ ان کی مدد کرو، ان کو 2 وقت کا کھانا دو، ان کے گھر جل گئے، اور 2 تن کا چاندی، 2 تن کا چاندی اس وقت بڑی ویلیو تھی، آج سے 700 سال پہلے، ایک ایک کو دو، ہندوؤں کے 700 لوگ، یہ تھے مسلمان جن کی وجہ سے دین پھیلا ہے۔ آج کاروبار جو آ رہا ہے جیب میں، جو آ رہا ہے جیب میں، لوگوں سے بٹور بٹور کے گاڑیاں لے رہے ہیں، نئی نئی موبائل فون نئے نئے لے رہے ہیں، آتا جاتا کچھ ہے نہیں، القاب بڑے بڑے، تو یہ کاروبار ہے یا نہیں ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ ہم سچے پیروں کے ماننے والے ہیں، جھوٹے پیروں سے ہمارا کوئی تعلق۔ ٹی وی والے بھی ان کے اشتہار بھی چھاپتے ہیں اور پھر ان کے خلاف بھی بولتے ہیں، تو حکومت کو چاہیے پہچانے یہ دھمال ڈالنے والے، یہ ڈھول پتاشے یا عورتیں بے پردہ جانے والی، ہمارا اہل سنت کا ان سے کوئی تعلق اونچی نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس رات میں اجل تقدیر لسٹیں بنیں گی۔ کیا بنیں گی؟ لوح محفوظ سے لسٹیں بنیں گی، شب قدر میں فرشتوں کو دے دی جائیں گی۔ بنیں گی آج، دی جائیں گی کب؟ شب قدر میں لسٹیں بنیں گی، کس نے اس سال میں حج کرنا ہے، کس نے مرنا ہے، کس نے پیدا ہونا ہے، یہ سارے کام فرشتوں کو لکھے ہوئے، وہاں سے ان کو تیار کر کے جس جس کی ڈیوٹی ہوگی اس کو۔ اسی لیے اس رات میں جاگنے کا حکم ہے، دعائیں کرو، توبہ کرو کہ اگر ہم بدبخت ہیں تو نیک بخت لکھے جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے، جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جو چاہتا ہے۔ واقعہ آپ کو سنایا تھا، پھر سناؤں۔ حضرت مجدد الف ثانی، الف کہتے ہیں 1000 کو، ثانی دوسرا 1000، مجدد کہتے ہیں ریوائیور کو، دین کو تازہ کرنے والا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 1000 سال کے بعد ہوئے دوسرے 1000 کے مجدد۔ یہ بھی مغل اعظم کے زمانے میں سرہند انڈیا میں مزار ہے۔ ان کے 2 بیٹے تھے، خواجہ محمد معصوم، خواجہ محمد سعید۔ 400-450 سال پہلے لاہور سے ملا طاہر لاہوری کو بلایا بچوں کو پڑھانے کے لیے۔ آج کل تو آپ کے ہاں ٹیوشن پڑھتے ہو بچے، تو آپ بچوں کو، استاد کو بند کر دیتے ہو، خود دیکھتے نہیں، لڑکی لڑکا چھوڑ دیتے ہو۔ نگاہ رکھنی چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ حضرت صاحب آئے دیکھنے، اللہ والے تھے، اور اللہ والے آنکھ والے ہوتے ہیں۔ اللہ والے سمجھے ہو بات کو؟ آنکھ والے کا مطلب ان کو دیکھنا آتا، پیشانی پر لکھا ہوا ہے سب کچھ۔ حضرت مجدد صاحب کی نظر پڑ گئی ملا طاہر لاہوری کی پیشانی پر، وہاں لکھا ہوا تھا شقیٌ، بدبخت۔ لوح محفوظ پر دیکھا تو وہاں بھی شقیٌ لکھا ہوا۔ بچوں کو دوسرے کمرے میں بلایا، بات بتائی کہ تمہارا استاد بدبخت ہے، ماتھے پہ بھی لوح محفوظ پر بھی میں نے دیکھا بدبخت لکھا ہوا ہے، تو تمہارا استاد بدل دیتے ہیں، بدبخت سے پڑھنا اچھی بات، بدبخت سے پڑھنا اچھی بات۔ استاد اچھا ہونا چاہیے، کیونکہ وہ جیسا سکھائے گا پھر اثر آئے گا۔
تو استاد بدل دیتے ہیں. بچے تھے مجدد صاحب کے منہ سے بڑی اچھی بات نکل گئی. بچوں نے کہا آپ کے پاس آ کے بھی بدبخت رہے گا؟ آپ کے پاس آ کے بھی بدبخت رہے گا؟ بابا استاد نہ بدلو، اس کی قسمت بدل دو. فرماتے ہیں بچوں کی بات پسند آ گئی، میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، بچوں نے بھی آمین کہی. دعا کر کے منہ پر ہاتھ پھیرے تو لوح محفوظ پر بھی سعید لکھا گیا، ان کے ماتھے پر بھی سعید لکھا گیا. تو اللہ والوں کی دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے یا نہیں؟ اونچی نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر.